اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر 14 میں سے 4 محمد کو نکال دیجیے تو بچے 10 میں سے 4 کا نام علی ہے، نکال دیجیے تو کتنے ہو گئے؟ 6 میں 2 کا نام حسن ہے، 4 میں سے خود شہزادی کونین کیا آپ کا نام فاطمہ ہے؟ 3 ہے۔ 3 میں سے 1 کا نام موسیٰ، 7 میں السلام کا نام جو ہو چکا ہے۔ 1 کا نام جعفر جو ہو چکا ہے، اور 1 کا نام جسے کون بھول سکتا ہے، ہاں، جس کے سارے مراب زندہ ہے، امام حسین السلام۔ تو اس طریقے سے 14 کے نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھو 8ویں امام کا نام، تو بچے کہتے ہیں غریب الغرباء، یہ لقب ہے۔ یہ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے مطلب اور معصوموں کا نام، مگر یاد رہے سب کو نام سے یاد رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال آج مجھے جس کا ذکر کرنا ہے یہ معصومین میں سے چوتھے علی ہیں۔ پھر سے میں ایک بار دوبارہ دہرا دوں، سب سے پہلے خود مولا علی کا نام علی، پھر چوتھے امام کا نام بھی علی ہے، لقب زین العابدین۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بچے کہتے ہیں چوتھے امام زین العابدین السلام، نہیں، وہ لقب ہے، کہنا چاہیے چوتھے امام علی زین العابدین السلام۔ اور اگر نہیں بھی کہا تو کم سے کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے چوتھے امام کا نام علی۔ پھر اس کے بعد تیسرے علی کون ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا پرسوں کی مجلس میں، یعنی 8ویں امام کا نام بھی علی ہے، رضا لقب ہے۔ اور آج جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا بھی نام علی، چوتھے، معصومیت میں بھی میں بھی چوتھے علی ہیں، یعنی آپ کا نام علی، لقب نقی ہے، 10ویں امام۔ تاریخ میں ملتا ہے آپ کے بابا دین و دنیا کے بادشاہ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی جس کا نام سمانہ خاتون تھا، نہایت دیندار، مذہبی، مولائی، مولا کی شہدائی، اور اس زمانے میں کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اپنے زمانے کی سب سے بہترین لڑکی۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ آپ کا بھی وہی قصہ جو آپ کے آبا و اجداد کا تھا، شکم مادر میں تھے، اکثر غیبی آوازیں آتی، اور یہاں تک کہ 5 رجب مدینہ کی سرزمین تھی کہ جب 5 رجب، البتہ آپ کی ولادت کے لیے زیادہ تر تو سب 5 ہی رجب بتاتے ہیں، لیکن ایک تاریخ اور بھی دی، میں دونوں بتا دیتی ہوں، بہرحال اپنی اپنی عمل کی منزلیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 5 رجب 214 ہجری، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی عمر ٹوٹل 40 سال آتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق بتایا گیا کہ 15 ذی الحجہ 213 ہجری، یعنی غدیر سے 3 دن پہلے۔ بہرحال زیادہ تر عام طور سے 5 رجب آپ کی ولادت منائی جاتی ہے۔ خیر، مدینہ کی سرزمین پر آپ دنیا میں آئے، اور آپ کا لقب جو مشہور لقب ہے نقی، ہادی وغیرہ، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، کیونکہ آپ کے بیٹے امام حسن ہیں، امام حسن عسکری السلام، اور یہ عام طور سے کنیت کیا کہتے ہیں، بڑے بیٹے کے نام سے لگا کے لی، جیسے ابو طالب جو کہتے ہیں نا، آپ کا نام ابو طالب نہیں تھا بلکہ کیا تھا، آئے گا انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو، عمران نام تھا۔ بہرحال تو آپ کی کنیت ابو الحسن، امام حسن کے نام پر۔ تاریخ ملتا ہے کہ آپ عباسی خلیفہ کے زمانے میں پیدا ہوئے،
اور کئی خلیفاؤں کا زمانہ دیکھا، لیکن آپ کی شہادت کو میں ابھی سے بتا دوں کہ آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری سامرہ کی سرزمین پر ہوئی، اور اس شہادت میں 2 اہم خلیفہ کا ہاتھ تھا۔ ایک خلیفہ جس کا نام تھا معتز نے پلان کیا تھا، اس کی پلاننگ تھی، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے معتمد عباسی نے آپ کو زہر سے شہید کیا تھا۔ بہرحال تاریخ کو ملتا ہے کہ آپ کی زندگی کا جو حصہ گزرا ہے، اس کے لیے ایک شاعر امام کے لیے امام کے فضائل میں بیان کرتا ہے، علی کا نام اور خلق حسن لے کر محمد کا، 10ویں امام کے لیے کہتا ہے، کیونکہ نام آپ کا بھی علی تھا، اور علی یعنی آپ کی جد کے نام پر، علی کا نام اور خلق حسن لے کر محمد کا، نقی دنیا میں آئے دین ہے محو ثنا خوانی، اور ستارہ اوج پر ہے 10ویں منزل کا امامت کا، ستارہ اوج پر ہے 10ویں منزل کا امامت کا، تقی کے گھر میں نازل ہو رہا ہے شیر یزدانی۔ واقعی یہ شیر یزدانی ہے کہ جو آپ 5 رجب کو دنیا میں آئے۔ اور پھر آگے یہ بھی لکھا گیا کہ 5ویں ماہ رجب خیر البشر پیدا ہوا، 5ویں ماہ رجب خیر البشر پیدا ہوا، ہے لقب ہادی نقی جس کے علی ہے جس کا نام، ہے لقب ہادی نقی جن کے لقب ہے جس کا علی ہے جس کا نام، اور رہبر دین خدا پہ خدا ہے یہ محمد کا پسر، رہبر دین خدا ہے یہ محمد کا پسر، عطرت اطہار میں چوتھا علی عالی مقام، عطرت اطہار میں چوتھا علی عالی مقام، یعنی عطرت اطہار میں آپ چوتھے علی ہیں، علی کے بعد چوتھے علی آپ ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ دیکھیے میں بار بار یہ کہتی ہوں، ہمارے ہر امام بچپنا ہو، ضعیفی ہو، بڑھاپا ہو، ہر منزل پہ امام رہیں، اور کوئی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی امام کے لیے آپ کو مل جائے کہ کسی امام کو کسی عالم نے کسی شخص نے کبھی پڑھایا ہو، کیونکہ ہمارے ائمہ نے معصومین نے کسی کے سامنے علم لینے کے لیے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں انہوں نے علم دیا ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے کیا کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی 7 ہی سال کی عمر میں تھے، 7-8 سال کی عمر میں، کہ آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے میں تھے، یہاں تک کہ بادشاہ نے انتظام کیا، پبلک کو بتایا کہ ہم امام علی النقی علیہ السلام کے درس کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بچپنا ان کو بھی کیا معلوم ہوگا۔ تو ایک شخص جس کا نام تھا جنیدی کو انہوں نے استاد بنا کر بھیجا۔ البتہ امام کی زندگی، ان کی بھی زندگی زیادہ تر قید خانے میں، گھر بھی تقریباً قید خانے کی جیسا ہی رہتا تھا، آزادی اس ملعون نے نہیں دیا تھا۔ جب بھیجا ہے جنیدی کو، کئی مہینے گزر گئے تو ایک دن پوچھا کہ بتاؤ غلام ہاشمی کا کیا عالم ہے؟ تو جنیدی کہتا ہے اسے غلام ہاشمی نہ کہنا، وہ تو رئیس ہاشمی ہے۔ اور اس کے کیا کہا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جنیدی کہتا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں علی النقی کو پڑھا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو پتا نہیں میں ان کو کیا پڑھاؤں گا۔ میں فقہ کے یا احکام کے کسی باب کو کھولتا ہوں تو میں ایک باب کھولتا ہوں، یہ بچپنے میں اس کے کئی باب کو کھول دیتے ہیں، میں ان کو کیا پڑھاؤں گا۔ الٹا میں ان کو نہیں پڑھاتا، بلکہ میں خود اپنے زانو موڑ کر ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور ان سے علم کو حاصل کرتا ہوں۔ اتنا سمجھ لو جنیدی کہ اتنا سمجھ لو، اس وقت عالم دنیا میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے 10ویں امام جس کے علم کو واقعاً دشمن تعریف کر رہا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے تاریخ لکھا کہ 10ویں امام ہیں، اور وہ قسم کھا کھا کے کہہ رہا تھا کہ ان کے جیسا اس وقت کون ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اسم اعظم آپ برابر سنتی رہتی ہوں گی، اسم اعظم سورہ الحمد کے لیے ملتا ہے کہ سورہ الحمد بھی اسم اعظم ہے، بسم اللہ میں اسم اعظم ہے، آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ ہاں یہ اسم اعظم اگر کسی کو پتہ چل جائے نا تو ہم تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم عورتوں کو تو اسم اعظم مل ہی جانا چاہیے۔ کیوں؟ اسم اعظم کے ذریعے انسان اپنے بہت سے کام فٹافٹ کر لے سکتا ہے، فٹافٹ، جیسے کہ وہ ابھی میں انشاءاللہ مثال میں آئے گا۔ بہرحال اسم اعظم کی باتیں زیادہ تر 10ویں امام سے وجود میں آئیں، انہوں نے اس کے باب کو زیادہ کھولا ہے۔ ہر امام ہمارے جانتے ہیں، لیکن 10ویں امام نے اس باب کو زیادہ کھولا۔ تاریخ لکھ رہی ہے
کہ جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے کہا کہ 73 اسم اعظم ہے، 73 صرف ایک اسم اعظم خدا نے آصف ابن برقیہ جو جناب سلیمان کے ولی وصی تھے، ایک اسم اعظم ان کو دیا تھا، جس کی وجہ سے اس اسم اعظم کی وجہ سے آصف ابن برقیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس ملک سبا سے منگوا لیا تھا۔ چشم زدن یعنی پلک کے جھپکنے میں دیر لگ سکتی ہے، مگر چشم زدن اس سے بھی کم ہوتا ہے کہ چشم زدن میں آصف برقیہ نے ملک سبا سے تخت بلقیس منگوا لیا تھا، ایک اسم اعظم۔ پھر امام نے اگلا جملہ کیا کہا 10ویں امام نے، کب اس سے اندازہ لگاؤ خدا نے ایک اسم اعظم ان کو دیا تو ان کو یہ کمال آپ نے دیکھا، ہم اہل بیت کو 72 پورا کا پورا خدا نے ہمیں دے دیا۔ ایک اسم اعظم ایسا ہے کہ جو غیب کی باتیں جو خود خدا نے اپنے پاس رکھی، البتہ اس میں سے بھی اہل بیت کو بعض باتیں خدا نے بتا رکھی، انہیں علم دے رکھا ہے، لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہے کہ ہم کو اور آپ کو بتائیں۔ ان کو علم ہے، امام زمانہ ہو گئے ان کو ہے علم، لیکن ان کو پرمیشن نہیں بہت سی باتیں کہ جو ہم کو بتا دیں۔ آپ اندازہ لگے ان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ باتیں بھی آپ ہی نے کیا کہتے ہیں سب کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور سال کے جو 4 بڑے روزے ہیں، اب نہیں معلوم مجھے کون کون رکھتے، اللہ سب کو بہرحال روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، البتہ جس کے قضا روزے ہیں وہ پہلے قضا روزے رکھے گا، مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ قضا روزے کی نیت کرے گا، دل میں خیال مستحب کبھی کرے گا تو دونوں ثواب اللہ دیتا، وہ اس کا کرم ہے۔ 4 کے جو سال بڑے روزے وہ ہمارے 10ویں امام ہی سے منسوب ہے، انہوں نے اس کو خلاصہ کیا کہ جب پوچھا گیا تو امام نے آواز دی سال کے 4 بڑے روزے، پہلا روزہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور چھٹے امام کی ولادت کا دن یعنی 17 ربیع الاول کا روزہ، دوسرا روزہ آپ کا روز مباس کا دن یعنی 27 رجب کا روزہ، اور تیسرا روزہ 25 ذی-القعدہ دہو الارض جس دن خدا نے زمین کے فرش کو بچھایا، اور چوتھا سال کا بڑا روزہ 18 ذی الحجہ امام کی خلافت و جانشینی کے روز غدیر خم کا روز عید غدیر، جس دن ہم جشن دھوم سے مناتے ہیں۔ سال کے 4 بڑے روزے ہمارے نقی علیہ السلام سے یہ منسوب ہیں۔ اتنے فضائل تھے آپ کے کہ نہ جانے کتنے شاعر جھوم جھوم پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ آپ کے مدح میں قصیدہ خوانی کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک شاعر اہل بیت جس کا نام ابن سکیت تھا، نہایت مولا کا چاہنے والا، لیکن متوکل عباسی نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو علی کا اولاد علی کے چاہنے والا ہے، دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے یہ سوچا تھا، کیونکہ متوکل عباسی خلیفاؤں میں سے سب سے ذلیل ترین، ویسے سبھی ذلیل تھے لیکن اس نے بہت ستایا ہے، سادات کشی اس کے لیے عام تھی، تو لہٰذا اس نے کیا سوچ کر بلایا کہ ابھی میرے سامنے ڈر جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کچھ اور اپنی زبان سے کہہ دے گا، مگر بدبخت کو نہیں پتا علی والے کہاں ڈرتے ہیں، وہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ تاریخ نے لکھا متوکل اپنے دربار میں بلایا اور سوال کیا، یہ بتاؤ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں معتز اور مستعین یا پھر فاطمہ کے علی کے بیٹے حسن اور حسین؟ اس نے سوچ کر سوال کیا تھا دربار میں، اتنے درباری بیٹھے تھے، سارا مجمع میرا ہے، اب یہ ڈر سے صحیح مگر میرے بیٹوں کا نام لے گا۔ لیکن دیکھیے علی والے کیسے ہوتے ہیں، قربان جائیں جانے ہماری، قربان جائے ہمارا خاندان، ہم سب کا خاندان۔ ابن سکیت بغیر ڈرے بغیر جھجک آواز ہی بدبخت کیسی باتیں کرتا ہے، تو اپنے دونوں بیٹوں کا مقابلہ حسن حسین سے کرتا ہے، جبکہ میں ابن سکیت یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے دونوں بیٹوں کو مولا کے غلام قمبر کے مقابلے میں بھی نہیں سمجھتا۔ یہ حقیقت ہے، بہت غور کرنا، جس کی وجہ سے اس ملعون نے ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھنچوا لیا تھا، لیکن عجب نہیں، ہاں کہا ہو اس وقت ابن سکیت کے ایمان نے، ہاں کہ زبان والے جو بولے تو پھر مزہ کیا ہے، زبان والے آج کی خوشی کا بھی دن ہے نا، لہٰذا میں 1-2 شعر بھی پڑھ رہی ہوں، زبان والے جو بولے تو پھر مزہ کیا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے، مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے۔ ابن سکیت نے بتا دیا تم گدی سے زبان تو کھنچوا سکتے ہو، لیکن جب تک دل کی دھڑکنیں باقی ہیں ہر دھڑکن میں علی علی رہے گا، ہر سانسوں میں علی علی رہے گا۔ کون ہمارے دل سے علی کو نکال سکتا ہے، کون ہمارے دل سے ان کے خاندان کو نکال سکتا ہے؟ بہرحال منصور دوانقی اس ملعون نے بہت ظلم ڈھایا ہے۔ متوکل عباسی اس نے بھی بہت زیادہ اہل بیت پر کیا کہتے ہیں، متوکل عباسی نے بہت اور بہت ظلم ڈھایا ہے۔ متوکل عباسی کے زمانے میں ان کی زبان کو بہرحال گدی سے کھینچا گیا۔
یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور اسی کے زمانے میں ایک ایسا بھی مسئلہ آیا کہ ایک عورت جس نے آ کے دربار میں دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت فاطمہ ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، یعنی علی اور فاطمہ کی بیٹی میں زینب ہوں. لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم اتنی نوجوان اور کہاں زینب ہو، تو کب کا ان کا انتقال ہو چکا. نہیں، اب دیکھیے جھوٹ کو تو ایک کے بعد ہزار جھوٹ بولنی پڑتا. وہ کیا کہتی ملونہ، خدا اس پر لعنت کرے، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے زینب کذابہ، یعنی جھوٹی زینب. پھر وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں میں اس لیے نوجوان ہوں کہ مجھے رسول خدا نے دعا دی تھی کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں، میں زینب بنت علی ہوں. آخر متوکل عباسی نے اپنے دربار کے درباری علماء کو سب کو بلایا، سب سے کہا، لیکن سب نے ایک جملہ تو کہا یہ جھوٹی ہے. لیکن سب سے اس نے پوچھا دلیل کیا ہے، تو کوئی دلیل نہیں دے پایا. آخر میں ایک بات بتا دوں، خلافت غصب کر کے بیٹھنا اور ہوتا ہے، لیکن جب دین پر مشکل آتی ہے تو مشکل کشا کو بلانا پڑتا ہے. لہذا اس وقت کے مشکل کشا یعنی 10ویں امام کو قید خانے سے لایا گیا، اور جب آپ آئے تو تاریخ لکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے باقاعدہ کہا کہ عورت جھوٹی ہے، یہ زینب بنت علی ہرگز نہیں ہے، یہ میری جدہ نہیں ہو سکتی. تو ایک مرتبہ متوکل کہتا ہے یہ تو سبھی نے کہا، لیکن دلیل کیا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہا میرے پاس ایک دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ اگر ہی کہتی ہے کہ زینب بنت علی واقعاً ہے رسول علی و فاطمہ کی بیٹی، تو ایک کام کرو، اس کو بھوکے پیاسے جانوروں کے، جنگلی جانوروں کے سامنے چھوڑ دو، کیونکہ میرے جد رسول خدا کا فرمان ہے کہ ہم اہل بیت کا گوشت جانوروں پر حرام ہے. ہاں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، بہت غور کرنا. بہرحال اب ایسی جب بات آئی اور جب تیاری کی گئی کہ اس کو جانوروں کے سامنے ڈالا جائے، تو یہ چیخ چیخ کے رونے لگی، ہاتھ کو جوڑ کہتی نہیں میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں زینب بنت علی نہیں ہوں. اس نے بہرحال غرض کے اپنے جھوٹ کو اقرار کیا، اسی لیے اسے زینب کذابہ کہتے ہیں. لیکن متوکل نے کیا کیا، اس کے مشاوروں نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں اس کو آزمانے کے بہانے جانوروں کے سامنے 10ویں امام علی نقی السلام کو ڈالتے ہیں، اور دو حال سے خالی نہیں. ویسے تو زیادہ امکان ہے، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جانور تو جانور، بھوکے جانور ہوں گے تو انہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے، ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور اپنے سر قتل کا الزام بھی نہیں لگے گا. بادشاہ کو مشورہ بہت پسند آیا، لہذا اس نے مہینوں کئی دنوں تک جنگلی جانوروں کو پکڑ کر انہیں بھوکا رکھا، انہیں پانی بھی نہیں دیا، کھانا بھی نہیں دیا، کٹگھرے میں شیروں کو، جانوروں کو بند رکھا. اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہے جب وہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے کہ آج 10ویں امام کو اس کٹگھرے میں ڈالا جائے. لیکن بادشاہ کیا کہتا ہے، کہتا مگر میری کرسی ذرا بلندی پہ لگانا تاکہ میں بھی تو دیکھوں یہ جانور علی رضا السلام کے اوپر کیسے حملہ کرتے. ہاں جب یہ بات 10ویں امام کو پتہ چلی یہ لوگ آزمانا چاہتے ہیں، تو امام تو بہرحال ظاہر خدا پر بھروسہ ہے، جانتے ہیں ساری باتیں. کہا میں ضرور آؤں گا، مگر میری بھی شرط ہے. کا شرط کیا ہے کہ تمام اہل مکہ اہل مدینہ کو بلایا جائے تاکہ فیصلہ ان کے سامنے ہو. پہلے سے کئی گنا زیادہ مجمع بلایا گیا، اہل مکہ اہل مدینہ جمع ہوئے، اور یہاں تک کہ امام کو قید خانے سے نکالا گیا. امام باہر آئے اور جیسے ہی کٹگھرے کا دروازہ کھلا امام نے اندر قدم رکھا، دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی امام اب باہر نہیں آ سکتے. بادشاہ بھی بلندی پہ بیٹھا دیکھ رہا، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. اتنے میں سب نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی امام اندر داخل ہوئے، اندر کون ہے؟ بھوکے پیاسے وحشی جانور جو کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں. ہاں ایسے بھی آپ کو معلوم ہے جو پالتو بھی ہوتے ہیں نا، اگر زیادہ بھوکے ہوں تو جو ان کو روز کھلاتا ہے اس پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اکثر. لیکن یہاں کی تو کہانی کچھ اور ہوئی، اتنے دنوں کے بھوکے پیاسے جانور. لیکن جیسے 10ویں امام نے قدم رکھا دروازہ بند کیا گیا. اللہ اکبر. امام آگے بڑھے، سارے جانور استقبال میں کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ تاریخ نے دیکھا امام بیچ میں ہے 10ویں امام، اور چاروں طرف سے یہ سارے جانور چکر لگانے لگے، امام کے گرد گھومنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بیچ میں خانہ کعبہ ہو اور حاجی اس کا طواف کر رہے ہوں، ایسا لگ رہا تھا. جب 7 چکر لگا لیا تو سارے جانور امام کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے. بیچ میں امام زمانہ ہیں، سارے شیروں نے امام کے قدموں پہ سر رکھا
اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام سب کی پشت کو سہلانے لگے. امام نے آواز دی, مجھے معلوم ہے تم کیوں رو رہے ہو, تم بھوکے ہو نا, تم پیاسے ہو نا. سارے جانور باقاعدہ گویا ہوئے اور بزبان بولے, مولا ہم کو تو احساس بھی نہیں, ہم کو یاد بھی نہیں کہ ہم بھوکے ہیں, ہم کو یاد بھی نہیں آ رہا کہ ہم پیاسے ہیں, پھر کیوں رو رہے ہو؟ آواز دی, مولا اپنی خوش نصیبی پہ رو رہا ہوں, میری قسمت کے جیسی کس کی قسمت ہوگی. اے سیدو مولائی, اتنا بتائیے, ہاں آج اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے, آپ خود بتائیے, سوچیے اس بات کو, ہاں لاکھ پیسے آپ نے خرچ کر لیا, آپ چلی گئی زیارت کو, سامرہ پہنچ گئی, تو کیا دیکھیے گا؟ روزے کی جالی. قبر بھی سب کو ٹھیک سے نصیب نہیں. اور اگر کوئی بہت بڑا اسپیشل ہے, ہاں کوئی سیلیبریٹ, تو کیا ہوگا؟ بہت ہے تو قبر تک پہنچ جائے گا. تو کہتے ہیں جانور, کہتے ہیں مولا سب سے بڑا شرف لوگوں کا یہ ہوگا کہ وہ آپ کی قبر تک پہنچ جائیں گے زائرین, لیکن ہم سے اچھا کون ہوگا کہ اس وقت ہم سب کے سر ہیں اور آپ کا قدم ہے. اللہ اکبر. جب اس منزل کو دیکھا تو تل ملا گیا. بادشاہ بھیجا تھا اس لیے کہ جب یہ حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ مزے اٹھائیں گے اور ذلیل کریں گے معاذ اللہ امام کو, شہید کر دیں گے امام کو. مگر کیا ہوا؟ بالکل اس کا الٹا ہو گیا. اور ایسا ہوا, ایسی منزلیں آئیں کہ جب بجائے اس کے کہ امام کو ذلیل کرتا, وہ ملعون خود ذلیل ہو گیا اور امام کا کچھ بھی نہیں کر سکا. یہاں تک کہ جب کچھ نہ کر سکا تو اسی سال کا واقعہ ہے کہ روم کے بادشاہ نے ایک خط لکھا متوکل عباسی کو اور کہا کہ 7 حرف وہ کون سے ہیں کہ جو کوئی ایک ایسا سورہ جس میں آیا ہی نہیں ہے, ہاں, اور جو سورے کو پڑھ لے صدق دل سے ایمان کے ساتھ, ولایت کا یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے, اس کے پاس ولایت ہو, 14 کو ماننے والے تمام باتیں شرائط, تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. وہ کون سا سورہ ہے؟ کہتے ہیں بڑے بڑے عالموں کو بلایا متوکل نے, کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. یہاں تک کہ پھر جب مشکلات پڑی تو مشکل کشا شاہ لافتہ علی کے پوتے, جو علی کے ہمسن تھے, علی کے نام کے تھے, یعنی 10ویں امام کو قید خانے سے بلایا. اور جب آپ کو بلایا آپ نے کہا سورہ الحمد ہے, دیکھ لینا یہ 7 حرف سورہ الحمد میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. وہ کون سے 7 حرف ہیں؟ آواز دی, سا, جسے ہم لوگ اردو میں سے کہتے ہیں, عربی میں پڑھتے کہ سے نہیں سا ہے, کہ سا, جیم, ہا, زا, شین اور زا اور فا. یہ 7 حرف ایسے ہیں جو سورہ الحمد میں نہیں ہیں, اور یہی وہ سورہ ہے کہ اگر کوئی ایمانداری کی منزلوں میں ایمان پر ہو قائم اور یہ سورہ پڑھ لے اس کے اوپر جنت واجب ہے. فوراً بادشاہ نے پوچھا آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو امام نے آواز دی, سورہ الحمد برکتوں والا رحمتوں والا سورہ ہے. یہ 7 حرف اس میں نہیں, اس لیے نہیں کیونکہ سا سے صبور یعنی ہلاکت اور تباہی کی بات آتی ہے. پھر امام فرماتے ہیں جیم سے جہیم یعنی جہنم کی باتیں آتی ہیں, خا سے خبیث اور حیران اور پریشان کرنے والی خبیث کی بات آتی ہے, زا سے زقوم جو ایک ایسی جھاڑی جو جہنم میں ہے, اگر وہ انسان سے ذرا سی چپک جائے تو اس کی کھال لے کے نکلے گی. بہت غور کرنا کہ کیونکہ زقوم کا ذکر لہذا زاب اس میں نہیں ہے. کبھی شین, شین سے شقاوت, اس کی وجہ سے یہ بھی حرف سورہ الحمد میں نہیں ہے. پھر امام نے فرمایا کہ زا یعنی توئے زوئی جسے ہم لوگ کہتے ہیں, کہتا زا, کہ زا سے ظلمت, ظلمت بھی ظاہر کی سورہ میں نہیں آ سکتی. پھر امام نے فرمایا فا سے فرقت, کہ الحمد میں یہ بھی حرف نہیں ہے, لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ جو صدق دل سے پڑھ لے گا اس کے اوپر جنت ضروری ہو جائے گی, اور واقعاً وہ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. لہذا میں 10ویں امام کے بارے میں عرض کروں, وہ منزلیں بھی آئی کہ جب ہمارے 10ویں امام, البتہ میں بھی بتا چلوں 9ویں امام زندگی آپ نے ابھی کل سنا, عمر ان کی ٹوٹل 25 سال, صرف تمام معصومین میں شہزادی کونین کو چھوڑ کر سب سے کم عمر کس کی ہے؟ 9ویں امام کی. آپ کی مدت حیات 40 سال, آپ کل 40 سے 41 سال زندہ رہے. اگر آپ 54 ہجری مانتی ہیں تو 40 سال زندہ رہے. اگر آپ امام کی ولادت کو 214 ہجری مانتی ہیں تو اس کا مطلب آپ 40 سال زندہ رہے, اور اگر آپ ولادت کو 213 ہجری مانتی ہیں تو آپ کی ٹوٹل مدت حیات 41 ایئرس. منصب امامت پر آپ 33 ایئرس قائم رہے. 33 ایئرس آپ نے منصب امامت کی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جو بغض, جو حسد آپ کے بابا سے تھا محمد تقی سے, اس میں اور اضافہ ہوا, کمی نہیں ہوئی.
لہذا تاریخ میں معلوم، آپ اس باتوں کا واقعی اندازہ لگایا کریے، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی دفعہ، 2 مرتبہ تو خاص طور سے مشہور ہے کہ 10ویں امام کے گھر کی تلاشی لی گئی، یہ کہہ کہ امام اپنے گھر میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں، ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ان ملعونوں نے تلاشی لی، کیا دیکھا؟ امام اکثر اور بیشتر مصلی عبادت پر عبادت فرما رہے ہیں، اور مصلی کے سامنے اکثر 10ویں امام نے اپنی قبر کھود رکھی تھی، اور امام یہ کہتے تھے کس وقت یہ ملعون ہمیں زہر دے دیں، کسی کی خبر نہیں ہے. اور ظالموں کچھ بھی نہیں ملا. آخر میں کیا ہوا کہ وہ منزل آئی کہ جب آپ کو مدینے سے سامرہ کی سرزمین پر بلایا گیا. میں ہر دن کی مجلس میں جملہ دہرا رہی ہوں، کسی امام کا دل مدینہ چھوڑ کے آنے کو نہیں چاہتا تھا. ہاں اچھا، جب بلایا گیا ہے امام کو مدینے سے سامرہ کے لیے تو ایسے نہیں بلایا گیا، بلکہ خود اس ملعون نے آپ کے بالکل گرفتار کرنے کی کیفیت میں کہتے 1000 کا لشکر بھیجا تھا کہ جو آپ کو لے کے مدینے سے واپس سامرہ آئے. تو جب یہ لشکر جا رہا تھا مدینہ، اسی میں ایک علوی تھا، مولا کا چاہنے والا افسر تھا بہت بڑا، وہ اس سے اور ایک شخص جس کا نام تھا ہرسما جو بادشاہ کا چمچا تھا، دونوں بحث ہو گئی. بحث کس بات کی تھی کہ ایک ایسی وادی سے لوگ گزرے جہاں دور دور تک نام و نشان انسان کا نہیں تھا، حتیٰ کہ چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ کہنے لگا کہ آپ کے جد علی یہ کہتے ہیں، رسول کا بھی کہنا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ انسانوں کی قبریں نہ بنے، یہاں پہ کون دفن ہے تو کوئی ہے نہیں. یہ کہہ کے مذاق اڑایا. لیکن علی والے کیسے ہوتے ہیں، وہ ڈرا نہیں افسر، کہنے لگا میں پھر کہہ رہا ہوں اگر میرے علی نے کہا تو یہ سچ ہو کے رہے گا. کہہ رہے تم کو سمجھ میں نہیں آتا، جب یہاں کوئی ہے نہیں تو کون دفن ہوگا، کام مجھے اس سے مطلب نہیں، اگر علی نے کہہ دیا ہے تو وہ بات بالکل سچ ہو کے رہے گی. اور ہوا بھی یہی کہ جب یہ پورا لشکر مدینے پہنچا، امام سے سامرہ جانے کے لیے کہا تو امام کی آواز ہے سنو میں چلنے کو تیار ہوں لیکن 2 دن کی مہلت. کہا مہلت کس لیے؟ کہا مجھے کچھ کام ہے. خیر مہلت دے دی گئی. سنو گے امام نے کس لیے مہلت مانگی تھی؟ 10 امام نے درزی کو بلایا اور گرم ٹوپیاں گرم کپڑے سلوانے شروع کیے. اب ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. آپس میں جو لشکر آئے تھے کہنے لگے اسی لیے کہتے ہیں کہ رافضی تو تھوڑا ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کے امام بھی دیکھو کیسے ہیں، اتنی تیز گرمی اور اس میں گرم کپڑے سلوا رہے ہیں، ٹوپیاں گرم کپڑے، کیا ہو گیا؟ لیکن امام نے جب یہ بات سنی، امام نے کہا میں تو سلا رہا ہوں، تم لوگ بھی سلا لو. ان لوگوں نے نہیں سلایا. غرض کے 2 دن کے بعد جب مدینے سے 10 امام نکلے، راستے میں چلتے چلتے ایک مقام پر ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں نماز کا وقت ہوا. آپ نے پانی طلب کیا وضو کے لیے، وضو کیا. وضو اس مقام پر کیا کہ ایک درخت تھا جو سوکھی لکڑی کھڑی تھی، اس کا تھالا بنا ہوا تھا. ہمارے امام نے جب وضو کیا، وضو کا پانی ہاتھوں کو مس کر کے جیسے اس تھالے میں گرا، تاریخ لکھ رہی ہے کہ امام وضو کر کے اٹھنے بھی نہ پائے تھے، اس میں پتے بھی آ گئے، اس میں پھل بھی لگ گئے، صرف پھل نہیں پک بھی گئے، پھل سب نے کھا بھی لیا. یعنی امام تو چلے گئے لیکن امام کے وضو کے دھون کی برکت وہاں پہ چھوڑ گئے امام. یہ ہمارے امام ہوتے ہیں. اور آگے بڑھے، جب اس وادی میں پہنچے جہاں پر علی والے کا مذاق اڑایا گیا تھا اور اس نے کہا تھا یہاں کون دفن ہوگا، جب اس وادی میں پہنچے جہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، کہتے جب وہاں پہنچے تو تیز ہوا چلنے لگی، برفیلی ہوا، اور دھماکے دار بارش ہوئی. ایسی بارش، ایسا طوفان کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں رہی. لوگ ٹھنڈک سے کانپ رہے تھے. امام نے فوراً گرم کپڑے نکالے، خود پہنے، اپنے کپڑوں میں سے لوگوں کو بھی دیا. اب سمجھ میں آیا کہ 10ویں امام نے کیوں کپڑے سلائے تھے، کیوں گرم ٹوپیاں سلائی تھیں. اس کے بعد جب طوفان چھٹا، تھوڑا بارش رکی، اب جب ان لوگوں نے ہرسما وغیرہ نے دیکھا تو ان کی فوج کے 80 لوگ دنیا سے جا چکے تھے، مر چکے تھے. امام آگے بڑھے. اب دیکھیے یہ بات تو امام کو بتائی نہیں گئی تھی، امام کو کیسے خبر کا، امام کے علم غیب ہوتا ہے. 10 امام نے آواز دی کہ آتے وقت تم نے کہا تھا نا یہاں کون دفنایا جائے گا، جا اپنے 80 چیلوں کو لے جا کے قبر میں دفن کر دے. اب سمجھ میں آیا کہ میرے جد علی نے کیا کہا تھا. یہ ہے ہمارے 10ویں امام. اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جب امام مدینے سے واپس آ گئے سامرہ، اور اس مقام پر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب امام کو دربار میں بلایا گیا اور امام جب دربار میں جانے لگے تو ایک مولا کے چاہنے والا تھا. وہ کہنے لگا مولا آقا یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ نہ جائیے، مجھے ڈر لگتا ہے. تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں، آج میں صحیح سلامت واپس آؤں گا. البتہ یہ مدینے سے نکلتے وقت بھی کہا تھا امام نے. اور بہرحال اس نے امام کو شہید کرنے کے لیے بلایا تھا مگر کسی میں جرأت نہیں ہو پائی.
لیکن دوسرے دن اور ایک معصوم کے بارے میں ملتا ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ پھر جب آپ کو دربار میں بلایا گیا تو امام نے پہلے منع کیا، لیکن جب پھر امام کو طلب کیا گیا تو آج ملعون نے کہا تھا کہ دنیا ان کی اتنی عزت کرتی، لہٰذا آج جب یہ اندر آئیں تو کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ جیسے ہوتا کیا تھا کہ امام آتے تھے، مثلا کوئی پردہ کون ہے ہمارا 10واں امام؟ اب آپ نے غور کیا یہ معجزانہ زندگی ہے آپ کی، معجزہ نما امام۔ اور پھر میں اب کہتی چلوں، وقت تو بہت تیزی سے جا رہا ہے، بس جلدی جلدی ایک اور مناسبت جو میں نے آپ سے کہا، بہت بہت مبارک ہو آج کون؟ ہاں، ہم سب کے جد، علی کے بابا، رسول کی پرورش کرنے والے جناب ابو طالب کی ولادت کا دن ہے۔ بہت اور بہت خوشی کا دن ہے نا؟ یا یوں کہہ دوں کہ اسلام کی بنیادیں جو ہل گئی تھیں، جس کو مضبوط کیا، وہ جناب ابو طالب ہیں۔ جناب ابو طالب، ان کے لیے ملتا ہے کہ آپ جناب ہاشم کے پوتے تھے، جناب عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ کی ماں کا نام تاریخ نے لکھا فاطمہ بنت عمرو مخزومی تھا، اور آپ نہایت دیندار اور مومنہ تھیں۔ آپ کے شرف کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، جب سے یہ کائنات بنی، جب سے دنیا بنی، جب سے خلیل خدا اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، نہ آپ کے بیٹے سے پہلے اس کعبے میں کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوا۔ یہ شرف صرف آپ کو ملا کہ آپ کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، یہ شرف صرف آپ کا ہے۔ آپ کی زوجہ واقعاً بار بار اسی کعبے سے جناب مریم کو کہہ کے ہٹا دیا گیا تھا، یہ زچہ خانہ نہیں، عبادت خانہ ہے، لیکن یہ شرف آپ کی زوجہ کو ملا ہے کہ باقاعدہ کعبے نے بلایا، اور کس شان سے بلایا، جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ جب آپ کی زوجہ کو درد شروع ہوا تھا، کعبے کا طواف آپ کر رہی تھیں، درد شروع ہوا تو ایک مرتبہ آپ ہی کی زوجہ نے اپنے شکم کو خانہ کعبہ سے مس کر کے کہا تھا کہ پروردگار، میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ یہ ہر عورت کے لیے مشکل کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں جواب کیسے آیا کہ کعبے کی دیوار مسکرائی، اور مسکرا کے کعبے کی دیوار نے کچھ اس طریقے سے وہ خاطب ہو کے فاطمہ بنت اسد سے کہا تھا کہ ویران پڑا تھا کب سے میں، آباد مجھے تو کر بی بی، جھک جائیں گے تیری نسبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی بی، کاہے کو پلٹ کر جاتی ہے تو ملکن ہے مہمان نہیں،
انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے، ہے در کے لیے ہے در بی بی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. بہرحال ماں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمرو مخزومی، بابا جناب عبد المطلب، اور آپ کا شرف یہ بھی بہت بڑا ہے کہ آپ جناب عبداللہ یعنی رسول خدا کے بابا کے بھائی تھے سگے. ہاں، اور جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے. جناب عبداللہ کا مقام بھی بہت بڑا، کیونکہ آپ کی صلب میں آپ ہی کا بیٹا ہے رسول خدا، جو دنیا محمد جیسا بیٹا آپ کو خدا نے دیا. لیکن ان 10 بیٹوں میں عبداللہ کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عقل مند تھے، ہوشیار تھے اور دیندار تھے، سب سے زیادہ وہ جناب ابو طالب تھے. اور عبد المطلب کو آپ پر بھروسہ بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ رسول خدا کے بابا کا انتقال جب رسول خدا ماں کے شکم میں تھے 2 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ولادت کے 2 مہینے پہلے، رسول خدا کی ولادت 2 مہینے پہلے آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا. رسول خدا کی پرورش میں آپ کو بتا چکی جناب عبد المطلب نے کی، لیکن جب 7-8 برس کے رسول خدا تھے اور ان کا بھی انتقال ہوا تو یہ بہت بڑی بات. اتنے بیٹوں میں جس پر بھروسہ کیا عبد المطلب نے سب سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابو طالب. کہ ابو طالب میرے بعد ان کا خیال رکھنا. اور کتنا خیال رکھا ہے ابو طالب نے رسول خدا کا، کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمیشہ کا معمول تھا اپنے پاس سلاتے. رسول کی جگہ پر اپنے بیٹے علی یا کسی اور بیٹے کو سلا دیتے کہ اگر اسلام پر وقت پڑے میری اولاد قتل ہو جائے مسئلہ نہیں، مگر محمد بچ جائے. یعنی دین محمدی پر احسان ہے ابو طالب کا، توجہ رہے. اور یہی نہیں بلکہ ان کے عمل کو واقعاً خدا نے قرآن میں جگہ دی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ سفر شام پر گئے، آپ کا کیا کہتے ہیں بہت بڑا بزنس تھا، تجارت کرتے تھے آپ، اور جب ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جناب رسول خدا نے کہا تھا چچا مجھے بھی لے چلیے، تو آپ نے پہلے منع کیا کہ بیٹا وہاں تم کہاں جاؤ گے، سفر میں گرمی یہ وہ. تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آنے کو آ گئے. آیا نہیں تھا، آنے کو لگا. فوراً یہ بے چین ہو گئے کہ میرا بھتیجا، میرا بچہ میری نگاہوں کے سامنے، میری زندگی میں نہیں ایسا، چلو میں لے چلوں گا. اور جب لے کے چلے تو شام کے قریب قافلہ پہنچا تھا. جب راہبوں نے خبر دی، ان کو دیکھ کر محمد کی نشانیوں کو، کہ اگر آگے لے کے جاؤ گے تو یہودی نے قتل کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اپنا بزنس کا مال اونے پونے جیسے بھی بکا وہیں بیچا، اور وہیں سے محمد کو لے کے واپس ہو گئے کہ ہم آگے لے کے نہیں بڑھیں گے. اور اسی کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب جناب خدیجہ کے رشتے کی بات آئی، ساری بات چیت کرنے والے آپ ہیں. واہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں، اور صرف یہی نہیں، جب رشتہ پکا ہو گیا تو بہت بڑا شرف ہے آپ کا کہ دین و دنیا کا وہ فرد جس کے جیسا خدا نے کسی کو نہیں پیدا کیا سوائے 14 کے، ان کا عقد آپ نے پڑھا، یعنی خدیجہ اور رسول کا عقد. اور جو عقد میں خطبہ پڑھا ہے انہوں نے باقاعدہ پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین کا جملہ وجعلنا، الحمدللہ یعنی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ذریت ابراہیم میں خلق کیا. خدا کی ساری تعریف بیان کی. یعنی ابھی الحمد کا سورہ نازل نہیں ہوا ہے. وہ جو بی بی خدیجہ کے عقد میں ان کے لفظ سے دہن سے جملہ نکلا، خدا نے قرآن میں الحمد کے سورے کی پہلی آیت وہی اتار دی، الحمدللہ رب العالمین. اب مجھے دنیا بتائے تو صحیح، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عبداللہ جناب ابو طالب کافر تھے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یقیناً وہ لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو خدا سزا دے گا. ان کے جیسا با ایمان کون ہوگا؟ اس لیے کہ آپ بتائیے، جس کے ساتھ بچے رہتے ہیں اسی کا تو طریقہ اکثر اختیار کرتے ہیں. ماں جو کام کرتی ہے، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ سلیقہ دیکھنا ہے تو بیٹی سے پہلے ماں کا دیکھو. کیوں؟ کہ اگر ماں سلیقے کی ہوگی تو بیٹی بھی سلیقے کی ہوگی. یعنی جس کے ساتھ بچے زیادہ رہتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. جیسا کون ہوگا دنیا میں؟ ایک کو پالا تو وہ دین و دنیا کا بادشاہ محمد بن کے رسول بنا. ایک کو پالا تو دین و دنیا کا بادشاہ علی بن کے پہلا امام بن کے آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی یعنی جناب طالب کی پوری عمر 85 سال 85 سال رہی ہے. آپ نے پوری زندگی 85 سال گزاری ہے. اور تاریخ نے لکھا ایک زمانے تک آپ نے سقائی کی ہے. جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا، راستے والوں کو بھی، حاجیوں کو بھی پانی پلانا.
اور وہ معجزے آپ کے ساتھ ہیں جسے ہم کرامات کہتے ہیں. کرامات کہنا چاہیے کہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ پانی بہت کم تھا, اتنے حاجی پیاسے, سب کو پلایا مگر پانی اتنا کا اتنا رہ گیا. آخر بیٹا کس کا ہے, آخر باپ کس کا ہے, کل ایمان کا بابا ہے, رسول کا چچا ہے, کون ان کے جیسا ہوگا. بہو بھی جیسی آپ کو دی خدا نے کسی کو نہیں دی, دنیا میں کائنات میں کسی کو ایسی بہو نہیں ملی جیسی بہو آپ کی ہے. پوتے ایسے واقعاً جی چاہتا قربان ہو جائے جناب ابو طالب کے اوپر. کون ہوگا ایسا؟ ایسے پوتے خدا نے آپ کو دیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں, ایسی پوتیاں جنہوں نے شام و کوفہ کو فتح کر لیا. ایسا گھرانہ کہاں ملے گا؟ شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے, ابو طالب کا گھرانہ, واقعاً ابو طالب کا گھرانہ, اس گھرانے کا مقابلہ کون کرے گا؟ نہیں, اس گھرانے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ابو طالب کا گھرانہ, مقابلہ کر سکتا ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب کا بیٹا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہنے زہرا. آپ اگر غور کر کے دیکھیں, ایک بات بتاؤں, مجھے بہت اچھی بھی لگی کلاس کے دوران جب ہم لوگ قم میں کلاس علم حاصل کر رہے تھے, اس دوران ایک باری بات آئی کہ سمجھ میں نہیں آتا, اس قدر لوگوں نے اڑا دیا ابو طالب کافر تھے. چلو خود ابو طالب کو پوچھا جائے کہ آخر آپ کو لوگوں نے کافر کیوں کہا؟ تو لوگوں نے کہا جب ابو طالب سے سوال کیا جائے گا, اے ابو طالب, ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی, آپ کا نام عمران ہے, ہمیں یاد رکھنا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی ایسا کیا تھا کہ آپ کو سب نے کافر کہا؟ ان کا جواب سنو گے. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے, اگر میں تمہارے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آؤں تو جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہی دو گے, جو چیز نہیں وہ نہیں دے سکتے. ابو طالب علی کے بابا یہ کہتے ہیں کافروں نے کیوں مجھے کافر کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کفر کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. ان عربوں کے پاس, ابو سفیان کے پاس, ان لوگوں کے پاس تھا ہی کیا کفر کے علاوہ؟ جو تھا وہی تو دیں گے نا. لیکن آ جا کے دنیا دیکھے کس کا نام بلند ہے, کس کے نام پہ لعنت برس رہی ہے. بہت غور کرنا کہ زانے زہرا, شکر ہے خدا کا کہ ہم اور آپ واقعی ان کے چاہنے والے ہیں. ہاں, نہ جانے کس, ہم تو کہتے ہیں انسان کو چاہیے اپنی دعاؤں میں انعام شامل کر کے زمانے میں خاص طور سے دور چل رہا ہے, بچوں کی پرورش بڑی مشکل ہے. پتہ نہیں کہاں کا بچے کیسے کسی بگڑ رہے, کیا کیا ہو رہا ہے نہیں پتا آپ نے کیسے پالا. لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہی ہوں, اے جناب ابو طالب, آپ کو واسطہ آپ کے بیٹے کا, آپ کے بیٹے محمد کا, علی کا واسطہ, 14 کے 14 کا واسطہ میں آپ کو دیتی ہوں. اے ابو طالب, اتنا کرم کر دیجئے, ہم سب کو وہ ٹپس بتا دیجئے, وہ طریقے سکھا دیجئے کہ پرورش کیسے کی جائے. ہم ویسی پرورش تو نہیں کہہ سکتے جو آپ نے کیا, لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پرورش میں ایسی پرورش کی, ایسی تربیت کی, کوئی نبی بن گیا, کوئی امام, تو کم سے کم ہم کو ایسی تربیت تسلیت آ جائے کہ ہمارے بچے نبی کے امام کے غلام بن جائیں, کنیز بن جائیں, ہم لوگ خوش ہو جائیں گے. اس میں بس آئیے در اہل بیت پر انشاءاللہ جناب معصومہ قوم کا ذکر جب ان کی ولادت کی تاریخ آئے گی تو اس پر کروں گی. پھر بھی ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ خدا ایسا راستہ ہموار کر دے کہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ قم کی سرزمین پر وہ تاریخ میں رہنا اور جشن منانا خدا نصیب کرے انشاءاللہ. آج اتنی بڑی خوشی کی تاریخ ہے, لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات تو اکثر کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی خوشی میں خوش اور اہل بیت کی غم میں غمگین رہنا, یہ بات کو ہمیں ماننا چاہیے. اور خاص طور سے میرا اپنا جہاں تک طریقہ رہا ہے کہ اگر 14 معصومین میں سے کسی کی شہادت کی تاریخ چاہے باروایت کیوں نہ ہو, اگر کسی کی ولادت کی تاریخ ہو تو ہم وہاں پہ شہادت کا ذکر نہیں کرتے, اور شہادت کی تاریخ ہو تو ہم ولادت کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی, ان کی خوشی میں خوش رہنا, ان کے غم میں غمگین رہنا, تو 14 معصومین کی حد تک تو ہم بہرحال آگے نہیں بڑھتے, کچھ بھی ہو جائے. اس سے ہٹ کے اگر ہم آگے بڑھے تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کسی کی مرتبہ کم ہے. خاص طور سے جناب ابو طالب کی مرتبہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. احسان ہے جناب ابو طالب کا اسلام کے اوپر, امت اسلامیہ کے اوپر, ہے نا. تو بس میں کہتی چلوں کہ پروردگار واقعاً اس گھرانے کا صدقہ ہر ایک کو نصیب کرے. اور بس اتنا کہہ کے میں گزر جاؤں, تاکہ کیونکہ کمپلیٹ کرنا ہے بات کو, کہ آج جس کا ذکر میں کر رہی ہوں 10ویں امام کا, اتنا میں بتا دوں کہ آپ کے زمانے میں خاص طور سے متوکل عباسی نے سادات کشی بہت زیادہ کی ہے. یہ معلوماتی پہلو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, اور وہ یہ کہ یہاں تک کہ ویسے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی کہ کیا کہتے ہیں
اتنا ہنسو کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یعنی خوشی میں کبھی کبھی انسان اتنا ہنستا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ رہتا ہے فضائل کا گوشہ، رہتا ہے کچھ ضروری باتوں کا گوشہ، فضائل بھی نہیں، مسائل بھی نہیں، ضروری باتوں، لیکن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا میں پہلے ذکر کر دوں اس بات کا، کیونکہ اب جب 10ویں امام کا ذکر آج ہو رہا ہے تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں میں اس کا بھی بول دینا بہرحال ضروری ہے۔ میں پوری شہادت تو بالکل نہیں پڑھوں گی آج، ہرگز نہیں پڑھوں گی، صرف اشارہ کر کے میں گزروں گی، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ بس اتنا بتا دوں کہ 10ویں امام کی زندگی میں یہ جو متوکل عباسی لعنت ہے، اس نے 2 مرتبہ کربلا پہ ساتھ دیا۔ آج جو آپ جنرل وقت دیکھ رہے ہیں متوکل عباسی، اس کا بھی پورا پلان یہ تھا کہ جتنا آپ جنت الوقت میں دیکھ رہے ہیں نا اتنا بھی نہ رکھو۔ جب آپ کربلا جایا کریے نا انشاءاللہ، خدا بار بار اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یاد رکھنا، اہل بیت کو شکریہ ادا کرنا، وہی متوکل صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوشش کی تھی، ایک بار اس نے کوشش کی کہ وہاں کے قبضہ خود بخت بنفس نفس عورتوں کو لے کے گیا لشکر کو، اور اس نے کہا کہ یہاں اطراف میں ہل چلوا دیے جائیں اور کھیتی باڑی کرا دی جائے تاکہ، اور یہاں تک اس ملعون نے کہا کہ جو روزے کی جالی بنی ہے نا، یہ ملعون کہتا ہے روزے کی جالیوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ خدا اس کو ایسی اذیت دے جو خود سوچ رہا ہو دے رہا ہوگا، مگر اس نے جو پہلی بار کوشش کی تو تاریخ علم میں ملتا ہے کہ عراق کے ہی کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ دل بند زہرا ہے، اور جو مزدور آئے تھے کام کرنے کے لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ مزدوروں نے کہا ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جب مزدوروں نے، سارے مزدور اکٹھا ہوئے اور ان لوگوں نے جب انکار کیا اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، عباسی یہ 236 تو غالباً اس 236 کا واقعہ ہے، لیکن دوبارہ 248 ہجری یعنی 238 کا واقعہ، کس نے پھر کربلا پہ ظلم ڈھایا۔ اور سنیں یہ کیسا ظلم ڈھایا۔ آپ جب جائیے گا کربلا تو یہ منظر کشی آپ کے نگاہوں میں ہونی چاہیے کہ اس نے پہلا کام کیا کیا کہ وہاں پر جو دریائے دجلہ ہے نا، بہت بڑی ندی آپ نے دیکھا ہوگا، اسی سے نہریں کٹی ہیں، اسی میں سے ایک نہر کا نام ہے نہر القمہ۔ ایک بادشاہ جس کا نام تھا القمہ، اس نے نہر کٹوائی تھی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے متوکل عباسی نے اسی میں سے ایک نہر اور نکالی اور اس کا رخ کربلا، یعنی جہاں پہ روضہ حسین تھا وہاں کا رخ کر دیا، اور کیا کہا کہ تاکہ ساری قبریں زیر آب ہو جائیں، پانی کے نیچے نہ قبر ہوگی نہ کوئی زائر کربلا آئے گا، کوئی کربلا نہ آنے پائے۔ اور ایسا کرنے کے لیے اس نے کیا، مگر سنو گے کنیزان زہرا، یہ 2 کام اس نے، ایک یہ کیا، دوسرا کیا کیا کہ یہاں پر ہل چلوا دیا جائے اور کھیتی باڑی کی جائے تاکہ اگر کوئی زائر، جبکہ امام حسین نے کیا کیا تھا، امام حسین نے سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جب آپ کربلا پہنچے تھے تو آپ نے اس زمانے میں 60,000 درہم میں جو زمین خریدی، اگر میں کہوں تو پورا علاقہ آ جائے گا، اتنی بڑی زمین خریدی تھی، اور زمین خرید کے لوگوں کو ہبہ یہ کہہ کے کیا تھا، شرطوں میں سے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جب میرا زائر مجھے پوچھتا ہوا، میرا نام سوال کرتا ہوا آ جائے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا اور میری قبروں کا پتہ بتا دینا۔ لیکن یہ ملعون پہلے تو غصب کر رہا، زمین تو امام حسین کی ہے، اس کو بھی آپ زمانہ سمجھے، پہلے تو یہ ملعون امام حسین کی زمین کو غصب کر رہا ہے، اور دوسرا کام کیا کر رہا ہے کہ ہل چلوا کے اس پر کھیتی باڑی کی جائے۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ جب جانور آگے بڑھے، بہت سے علاقے جتوا دیے گئے، لیکن جب قبروں کا مسئلہ آیا اور قبروں کے قریب جانور لائے گئے تو جانوروں نے قدم بڑھایا۔ تاریخ میں لکھا ان جانوروں کے اوپر اتنے کوڑے برسائے گئے، اتنے کوڑے کہ ان کی کھال پھٹ گئی تھی، خون بہ رہا تھا، ان کی ایڑیوں تک خون آ رہا تھا، مگر یہ جانور اپنی بے زبانی میں گویا کہہ رہے تھے کہ تو ہماری کھال نکال دو، تو ہماری جان نکال لو، لیکن ہم اپنے امام سے گستاخی نہیں کریں گے۔ اور جب کسی جانور نے قدم نہیں، ہر طرح کے کئی جانور بدلے گئے الگ الگ طریقے کے، لیکن کسی جانوروں نے گستاخی نہ کی۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ ملعونوں سے اچھے یہ جانور ہیں کہ جن کو اپنے امام کی معرفت ہے، انہوں نے قدم نہیں بڑھایا۔ اور جب اس میں ناکام ہو گیا تو دریائے سے کیا کہتے ہیں، نہر کا رخ کیا روزوں کی طرف کہ ساری قبریں زیر آب ہو جائیں۔ مگر یہ سب باتیں جب انشاءاللہ جانا زیارت کو تو مجھے مجھ غریب کو بھی یاد کر لینا کہ ہاں شاید آپ نے باتیں بتائی تھی، ویسے آپ لوگ کو انشاءاللہ معلوم ہوں گی۔ کہتے ہیں جب دریا کا پانی
اس کا رخ موڑا گیا، نہر کھودی گئی، امام حسین کی زری کے قریب تک پانی آیا۔ اب بادشاہ خوش، اب جو پانی آگے بڑھے گا تو ساری قبر سے ہو جائیں گی۔ مگر معجزہ دیکھیے، معجزہ قبر حسینی کا، کہ پانی قبر، آپ تصور میں سوچیں کہ مثلا یہ امام حسین السلام کی قبر ہے، پانی آیا یہاں تک، بالکل ٹچ ہو گیا قبر سے، لیکن یہاں تک آنے کے بعد پانی رک گیا۔ اسی لیے قبر امام حسین السلام کے اس حصے کو کہتے ہیں حائر حسینی۔ حائر کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر آ کر پانی بھی حیران ہو جائے، قدم آگے نہ بڑھائے، حائر حسینی۔ پانی آ کے رکا، تھوڑی دیر رکا رہا، رکنے کے بعد پانی میں حرکت آئی۔ کیسے حرکت آئی؟ بیچ میں قبر ہے، پانی سے گر بسا طواف کرنے لگا، لیکن قبر پہ پانی کا قطرہ نہیں گیا۔ ملعون کی سازش ناکام ہو گئی، پانی نہیں گیا قبر پہ۔ ہاں، جسے خدا زندہ رکھے اسے کون چکھے، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملعون کا پورا سپنا چکنا چور ہو گیا، اور یہ معجزہ سب نے دیکھا، اور بتا دیا خدا نے کہ تمہیں نہیں پتا بدبخت کو، جو میرا ذکر کرے گا اس کے ذکر کو میں زندہ رکھوں گا۔ کون ہے جو قبر حسین کو مٹا دے؟ مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن روزے انشاءاللہ کبھی نہیں مٹیں گے۔ ہم تو امید میں بیٹھے ہیں، آج جناب ابو طالب کا دن ہے۔ ابو طالب آپ بھی دعا کیجئے کہ جلد از جلد وہ دن آئے کہ جب آپ کے بہو کے روزہ تعمیر ہو جائے، آپ کے بیٹوں کی قبروں پہ جو چھت نہیں ہے جنت البقیع تعمیر ہو جائے انشاءاللہ۔ نجدیوں پہ خدا لعنت کرے، آل سعود پہ خدا لعنت کرے، جن لوگوں نے یہ ظلم اٹھایا وہاں پر۔ یہاں تک کہ یہ سارا میں نے جو کہہ دیا نا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا۔ 10ویں ماہ میں سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کے زمانے میں سارے کارنامے ہوئے، لیکن بھروسہ خدا کا تھا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ 10ویں ماہ کا زمانہ وہ سخت ترین زمانہ گزرا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کے دور حکومت میں خدا لعنت کرے خاص طور سے متوکل پر اور باقی ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم ڈھایا، کہ ان لوگوں نے باقاعدہ کئی ہزار سادات کو، علوی کو دیواروں میں زندہ چنوا دیتے تھے، اور ہمارے امام کیسے ان ظلم کو برداشت، دیکھیے اپنے اوپر جس طریقے سے ہوتا ہے نا، ماں خود پہ ظلم سہ لیتی، بچوں کو مصیبت نہیں آنے، ایسے ہمارے ائمہ خود وہ ظلم سہ لیتے ہیں، لیکن جب ان کی نگاہوں کے سامنے سادات پر، مومنوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہمارے 10ویں امام نے ساری تکلیفیں صحیح ہے زیادہ رو، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ وہ منزلیں بھی آئی کہ جب میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ معتز باللہ کا پروگرام تھا، پلان تھا، پلاننگ اس کی تھی، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 10ویں امام کو زہر دیا ہے معتمد نے۔ خدا اس ملعون پر لعنت کرے انشاءاللہ، بارہا لعنت ہے اور بار بار لعنت ہے۔ معتز باللہ خدا لعنت کرے، معتز باللہ نے 3 رجب کو امام کو زہر سے شہید کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام، چاہے وہ 10ویں کوئی بھی امام، شہادت کے وقت، جب شہادت کے بعد جب غسل و کفن دیا جاتا ہے کسی امام کو، ہمارے ہر امام نے کربلا کو یاد کیا ہے، کربلا کے مظلوموں کو یاد کیا ہے۔ بس ہم آئیے اسی ایک جملے کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں کہ اے ابو طالب، اے عمران، اے علی کے بابا، اے رسول کے چچا، ہم آپ کو بس ایک واسطہ دیں گے، ایک واسطہ، شاید اس واسطے میں آنکھوں میں پانی آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ کون سا واسطہ؟ کہ اے ابو طالب، آپ نے حاجیوں کی اتنی سقائی کی، اتنے پیاسوں کو پانی پلایا، نہ جانے کتنوں کی کفالت آپ نے کی، ایک بار آپ آ جائے کربلا، جو پوری دنیا کو پانی پلائے، اس کی گھر کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔
آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کریں تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔